जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। पीटीआई जो है इस वक्त अपने तारीख़ के बदतरीन क्राइसिस का सामना कर रही है। हर हवाले से कहीं से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही जिनको कहा जा सके कि पीटीआई जो है वो जो इलेक्शन की डेट करीब आ रही है उनके साथ वो रियासती कहें या वटेवर जो इदारे जो हैं उनको फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। सबसे पहला हमने देखा जमशेद दस्ती साहब हैं, उनकी वीडियो सामने आई और रोते हुए और उन्होंने अपने जो घर के हवाले से बातें बताई कि पुलिस आई और उनके घर में उनकी ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि जमशेद दस्ती साहब जो कह रहे हैं कि वाकई उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया है, और क्योंकि वहाँ पुलिस ये कह रही है, वहाँ से जो मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि ना उनके घर पर कोई छापा नहीं मारा गया, ना किसी ख़वातीन को हरासा किया गया। सो अब इस वक्त जमशेद दस्ती साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि उस पर अच्छा खासा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। एक साबिक़ एम एन ए हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, और उनके साथ अगर ये कुछ हो सकता है तो ऑलरेडी तो फिर मतलब कोई बात नहीं रह जाती। दूसरी तरफ पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रही हैं कि जनाब कि हमने कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं की। और क्या जमशेद दस्ती साहब जो हैं, जो माजी में हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहते भी रहे हैं, करते भी रहे हैं। इस वक्त अगरचे उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है जो वो बता रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा इंतही उनकी ऑब्जेक्शनेबल गुफ्तगू जो है वो सामने आई, उनके हवाले से, बुशरा बेगम के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ों पे अपने स्टांसेस जो हैं वो बदलते रहे हैं। ये जमशेद दस्ती साहब मेरे अपना उनसे जानने वाले रहे हैं, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बातें जो हैं दस्ती साहब वो एक आए थे, बड़ा नाम उन्होंने कमाया था, बाद में उन्हें खुद भी नहीं समझ आई कि मैंने करना क्या है, पॉलिटिक्स को मैंने किस तरीके से देखना है और कहाँ पे मैंने रुकना है, कहाँ पे मैंने जाना है। बहुत सारी पार्टीज़ में गए भी सही, फिर बदल भी गए, कौमी असम्बली बड़ी बड़ी तकरीरें भी की। सो इसको भी एवेल्यूएट करेंगे कि दस्ती साहब जो हैं वे डिड ही गो रॉन्ग, और जो उनके साथ अब हो रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी वो बातें कह रहे थे, करते रहे हैं, जिनके क्लिप ये मौजूद हैं, उन पर तो गुफ्तगू नहीं की जा सकती। तो क्या वाकई उनको इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई है, या वो जो बहुत सारे इनके मुखालफिन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इस वक्त रियासती इदारे या दीगर इंस्टीट्यूशन जो है, पुलिस स्पेशली, उन पे जो लोग हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पुलिस भी आपको पता है कोई फरिश्ता तो नहीं है पाकिस्तान में, हमने माजी में भी देखें। ये बड़ा एक मेरा ख्याल अहम टॉपिक है। फिर हमने ये देखा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 7 मेंबर बेंच जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी समाअत करने वाला है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन का वो करने वाली है। उससे आपको डिटरमिन होगा कि पीटीआई के लोग जो हैं उनको इतनी बड़ी तादाद में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, या उनके पेपर जो है ना उनको रिजेक्ट किया गया है। ये बड़ा मतलब है, एक बेंच है जिसमें काजी साहब खुद भी हैं, चीफ जस्टिस साहब। और एक और अच्छी चीज़ जो हम देख रहे हैं, यहीं से फैसला होगा पीटीआई के फ्यूचर का, उसका इलेक्टोरल उसके फ्यूचर का, कि इनके साथ क्या रवैया और क्या इनके साथ सलूक रखा जाएगा। काजी साहब या सुप्रीम कोर्ट जो, वो भी ऑफ कोर्स उस पर टेस्ट पे। अच्छी चीज़ ये है इनके चीफ जस्टिस काजी साहब की, मैं कहूँगा कि अब पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि लार्जर बेंच बनना शुरू हो गए। नहीं तो जब तक वो थे, इससे पहले हमने देखा साकिब निसार साहब थे, फिर उमर अता बंदियाल साहब थे, वो तो 3 से ऊपर नहीं जाते थे। 2 अपने हम ख्याल बिठाए, तीसरे खुद बैठ गए और उसके बाद फैसले देने शुरू कर जिद कर गए थे। उमर अता बंदियाल साहब ने तो कहा था कि आसमान गिरता गिर जाए, मैंने तो चौथा बंदा बिठाना भी नहीं है, जिससे अदलिया जो है कंट्रोवर्शियल भी हुई, वीक भी हुई, डिवाइडेड भी हुई, और उसका इम्पैक्ट भी नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी चीज़ की काजी साहब ने कि उन्होंने ज़्यादा अपने साथ जजेस बिठाना शुरू कर दिए। जैसे ये वाला 7 तो ये रुकनी बेंच जो है, इट्स ए वेरी पावरफुल बेंच। सो ये एक उनको अगेन इससे उम्मीद है ये पीटीआई को कि हमें कोई यहाँ से एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ में हमने एक और देखा है, इन पे भी बात आएंगे करेंगे कि रिलीफ किस हद तक दिया जा सकता है और क्या इनके लिए इनकी उम्मीदें हैं। साथ में हम एक और उसमें देख लेते हैं कि वहाँ पर अदालत की तरफ से एक और इंसदाद दहशत गर्दी की तरफ से एक वो फैसला आया है, मैं ये देख रहा हूँ। मैं गुजरांवाला कैंट पर जो 9 मई के हमले और जलाओ गिराओ के मुकदमे थे, उसमें पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, शाहिद कुरैशी और परवेज़ इलाही समेत जो हैं 51 मुलजमान की जदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया है। ये उनमें जिसमें उनको इश्तिहारी करार देने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, नाकाबिल ज़मानत इनके वारंट भी हैं। अब इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, पूरी पीटीआई की जो टॉप टीयर जो है वो इसमें शामिल है। शाहिद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मुराद सईद, हमाज अजहर, इसके बाद फ़रूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन, ये गंडापुर, जरताज गुल, ज़ुबैर नियाजी, अकरम सईद, शौकत भट्टी, अहमद चट्टा और बिलाल इजाज़ और ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब के नाम जो है ना वो सामने आ रहे हैं। अब ये तमाम लोगों की कहा गया है कि इनकी जदादें ज़ब्त करें और इनके घरों के बाहर जो है ना आप वो लगाएं, पोस्टर भी लगाएं, और उसके बाद ये लोगों को ये बताएं कि इनकी जदाद वगैरह जो वो भी की जाए। अब ये वो 2-4 बड़े टॉपिक्स हैं, या इस वक्त जो डोमिनेंट इस वक्त कर रहे हैं सीन को, कि पीटीआई जो है वो अभी भी समझ रही है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से एक और बड़ी
امپورٹنٹ وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے لکھا ہے ان کو یہ پیمرا کو لکھا ہے کہ چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ چینل جو اس وقت ان کے وہ سروے وغیرہ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ شائع کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن لاز کے خلاف ہے۔ پھر سینٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے، پاس کی کہ جناب یہ جو لوگ ہیں فوج کے حوالے سے جو وہاں ٹویٹر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اس کی سزا ہونی چاہیے 10 سال کے قریب۔ پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سو ہر حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے انڈر سیج ہے، محاصرے میں جیسے کہا جاتا ہے۔ ایک دور یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ لگتا تھا کہ اس میں ادارے جو ہیں وہ ان کے محاصرے میں انڈر سیج ہیں۔ 9 مئی سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد 11 اپریل 2022 کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پارلیمنٹ بھی گھیرے میں ہے، آپ کی عدالتیں بھی گھیرے میں ہیں، پھر میڈیا بھی گھیرے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، مطلب انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا سب کو، اور ان کی وہ یہ سمجھتے تھے ہماری کانسٹیٹیوشنل قانونی ہماری ڈیمانڈز ہیں پوری کی جائیں۔ منتیں ترلے کیے جا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی کو نہ توڑیں، آپ یہاں سے استعفے نہ دیں، آپ لانگ مارچز نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب جو بھی ہوگا ہم یہ کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا خان صاحب جو ہیں اسپیشلی وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا اس پہ زیادہ وہ اگریسو تھے اور اگریسولی انہوں نے چیزوں کو پرسو بھی کیا۔ سو وہ لگتا تھا کہ ادارے جو ہیں بے بس ہیں، اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو اسپیشلی عمران خان صاحب لارجر دین لائف، لارجر دین اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک بن چکے ہیں، ایک فگر بن چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو میں نے کہا تھا، یہ 22 اپریل کا میرا کلپ ہے 2022 کا، تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑی سخت اس وقت پی ٹی آئی کا سٹانس تھا، اور عمران خان صاحب کو بھی وزیر اعظم سے ہٹے 10-12 دن ہوئے تھے۔ میں کہ اتنا آپ لوگ اتنا زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں تو کہیں آپ لگتا نہیں ہے کوئی پلاننگ کے تحت آپ کو رستہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بڑھتے ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے آپ اگلا گال کریں، اگلے پہ مارے دوسرا کریں، اور ان کو کرتے جائیں کہ ان کا حوصلہ بڑھتا جائے، اگلے بندے کہا کہ اگلا ڈیفینس لیس ہے اور میں اس کو یہاں پہ ختم کر دوں گا۔ میں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے ریاست سپیس دے رہی ہے تاکہ کسی دن بم کو لات مارے اور پھر سارا کوئی لپیٹا جائے۔ یہ کلپ پڑا ہوا ہے اس پہ، یہ میرا یہ 22 اپریل جی ٹی وی پہ تھا اس وقت، یہ کلپ پہ کہتا ہوں کہ میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی فواد چودھری صاحب۔ اب آپ کہیں کہ مجھے کیسے پتا تھا، پہلے بھی میں نے بات کی 2-4 لوگوں نے کہا اچھا جی آپ کو پتا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کا اس کا مطلب پلان تھا، سارا کچھ تھا۔ میری ریڈنگ تھی، انسانی ریڈنگ بھی تھی ہوتی، آپ کی اپنی فیلڈ میں ہوتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ریاست اتنی بھی بے باس نہیں ہوتی، ادارے اتنے بھی بے باس نہیں ہوتے کہ آپ ان کو پھینٹے لگا رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ مظاہرے ہنگامے، اور آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ سو اس سے مجھے فیل ہوا تھا کہ یہ کسی دن کوئی ایسا بڑا حرکت آپ سے ہو جاتی ہے، مطلب بچہ ہوتا ہے گھر میں، بچے کو نہ روکیں، بچے کسی دن بہت بڑی کوئی حرکت کر دیتے ہیں، انکریج ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے روکے نہیں، مجھے ڈرتے ہیں سارے۔ سو وہ جو مجھے اسی وقت فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو ڈر والی بات ہے، یہ کسی دن ان کو اتنے حوصلے بڑھ جائیں گے کہ یہ بہت بڑا کام کر گزریں گے جس کا ان کو نقصان ہوا، 9 مئی کی شکل میں ہوا۔ سو اس وقت تک یہ جیسے میں نے کہا پوری ریاست انڈر سیج تھی، سارے ادارے انڈر سیج تھے، اب پتہ چلا ہے کہ وہ انڈر سیج آ گئے، ہر چیز ان کے خلاف جا رہی ہے، کوئی چیز ٹھیک بھی نہیں ہو رہی، اور کچھ ان سے کوئی اس کو ریورس نہیں کر پا رہے۔ اب خان صاحب جیل میں گئے، وہاں موقع تھا ان کے لیے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اس میں لیڈران گئے ہیں ماضی میں جیلوں میں بیٹھ کے، انہوں نے بہت سارے انڈرسٹینڈنگ کر کے، اب آپ کہیں وہ ڈیل نہیں کرتے، وہ ڈیل کیوں کریں؟ خان صاحب بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو کہا تھا تقریر میں، ابھی پڑھی ہوگی، اب گوگل کر لیں یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، میں تو جناب سے منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا فون ہی نہیں سنتے۔ پھر عارف الوی صاحب کو کہا گیا کہ آپ بات کریں، انہوں نے کہا جناب میرا فون بھی نہیں سنتے۔ تو وہ تمام چیزیں تھیں، خان صاحب تیار تھے۔ خان صاحب کی سب سے بڑی بات تھی جس وجہ سے سارا کچھ ان پہ ملبہ گر گیا ہے، اور اتنا بڑا ایک کریک ڈاؤن، اٹس اے بگ ہیوج کریک ڈاؤن ہے مس سے، تو اس کے بعد ان سے تو کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک اسٹرانگ ایک پوزیشن لی، انہوں نے اس پہ زیادہ، پھر وہاں سے ان کے ٹویٹس وغیرہ ہے کہ جی میں تو کھڑا ہوں، ہم تو کسی سے بات چیت نہیں کر رہے۔ حالانکہ میرا یہ خیال ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ بزدلی سکھا رہے ہیں، سیاست بزدلی بہادری کے درمیان کی چیز نہیں ہوتی، یا تو آپ ہوتے ریفارمرز ہوں، ریڈیکلز ہوں، وہ ریڈیکلز لوگ پھر اس طرح کی سیاست نہیں کرتے، سیاست میں آتے بھی نہیں ہوتے، جو ریفارمرز ہوتے ہیں ان کو کچھ اور طریقے ہوتے ہیں، یا تو گریلا جنگ لڑنے آپ لوگ آئے ہیں کہ گریلا جنگ لڑنی ہے ہم نے، شہروں میں دیہاتوں میں اور ہر جگہ لڑیں گے۔ پالیٹکس کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ پاسبلٹی عام آدمی کو نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ مسئلے میں پھنس کے کیسے نکلیں، پولیٹیشین ہو کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک پہ، فلیکسیبلٹی پہ، دشمنوں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے پہ، بات چیت کرنے پہ وہ بلیو رکھتے ہیں اور راستہ نکال لیتے ہوتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے وہ راستہ نہیں نکالا، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب ان کی پارٹی
پارٹی اتنے برے طریقے سے وہ پھنس گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وچ وے ہر طرح کا انہوں نے طریقہ انہوں نے اختیار کر کے دیکھ لیا، لڑ کے دیکھ لیا، ہنگامے کر کے دیکھ لیا، عدالتوں میں جا کے دیکھ لیا، پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، فوج سے کرنا چاہتا ہوں، وہ انہوں نے بات چیت کر کے دیکھ لی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بندے بھیج کے دیکھ لے، پھر بھی وہ کہیں پہ کچھ بھی بات چیت جو ہے وہ ان کو رزلٹ نہیں نکلا۔ لہٰذا الیکشن سے پہلے میں سمجھتا ہوں، آپ کو جو بھی لگے گا، الیکشن سے پہلے خان صاحب کو کسی کی نہ کسی طریقے سے کچھ، میرا خیال ہے کچھ ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے تھی تاکہ ان کو ایک یا لیول پلینگ فیلڈ ملتا۔ اب آپ کہیں ملنا چاہیے، ان کو مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، وی آر ناٹ لیونگ ان اے یوٹوپین ورلڈ۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لا، قانون، کانسٹیٹیوشن، آپ اور ہمیں کہتے رہنا چاہیے یس، لیکن میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، پاور میں جو بھی بیٹھو، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، ان کے نزدیک کوئی لا قانون نہیں ہوتا، نہ یہ قانون لا کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کو ہمیں یاد آتے جب اپوزیشن میں آتے ہیں، اور جو ان کی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں بلیو رکھتے ہوتے۔ آپ کے میرے ماننے سے نہیں کام ہونے والا۔ ہاں عدالتیں ہیں، انہیں یہ کام ہے کہ وہ لے کر دیں، ریلیف لے کر دیں، ان کو یہاں پہ ان کو سپیس لے کر دیں، لیکن دوسری طرف نو میں سامنے آ جاتا ہے جس سے ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں نکل پا سکی۔ خیر یہ ایک علیحدہ اس پہ ٹاپک ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ادھر جمشید دستی صاحب جو ہیں، جیسے میں نے کہا، ان کا بہت بڑا ایک سامنے آیا ہے۔ دستی صاحب کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے، ایک ٹیلنٹڈ آدمی تھا، جب آئے تھے شروع میں آئے تھے اچھی تقریر کرتے تھے، ڈٹ کے بات کرتے تھے، ہمارے سرائیکی علاقوں سے بڑے عرصے بعد ایک ووکل، ایک نوجوان بندہ آیا، ایک عام سا آدمی آیا، بس ڈرائیوری کرنے والا، کنڈکٹر، یہ ان کی اپنی پروفائل تھا جو انہوں نے بتایا۔ ریڈی پہ بیٹھ گئے، لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے، دریا سے کوئی اگر بیچارہ کوئی ڈوب گیا ہے تو پانی میں چھلانگ لگا کے وہ لاشیں بھی نکالنے کا کام کرتے تھے۔ سو ہی واز اے کامن مین، لیڈر کہہ لیں یا میں نے کہہ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بڑا قریب سے دیکھے، بہت ساری چیزوں میں پھنس کر رہ گئے، اپنے آپ کو گروم نہیں کر سکے، گرو نہیں کر سکے، اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکے۔ ایک ہوتا نا تھوڑا سا بندہ بدلتا ہے، رنگ بدلنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد میں بھی آ کے ایک دن وہ میں نے دیکھا پارلیمنٹ کی اس سے وہ پرانی کوئی شراب کی بوتلیں وغیرہ اٹھا کے نا، وہ ہمارے ایک دوست کے پروگرام میں بیٹھ کے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے تھے اور اس پہ بتا رہے تھے اس پہ چیزیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ خوش ہو گئے ہوں گے کہ دیکھیں جی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی عمران خان کی پارٹی میں کبھی وہ شامل ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں ان کو گالیاں، مطلب پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے، وہاں سے ان کو گالیاں، پھر ان کو وہ سارا وہ جو کلچر دیا نا انہوں نے مطلب ٹھیک ہے، ووٹ لینے کے لیے انہوں نے جس طرح کی پالیٹکس میں گئے، اپنا انہوں نے اعتبار توڑا میرا خیال ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا۔ سو جو کہیں پہ، نو آفینسز ٹو اینی ون، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس ملک کو اتنا اچھا نہیں کر دیا۔ آپ کو باقاعدہ ایک نیوٹرل قسم کا ایک تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے۔ جو دستی صاحب کے الزامات ہیں، بڑے سنگین الزامات ہیں ان کے، اور پولیس کے ان کا جو کاؤنٹر ہے، اس کی کوئی نہ کوئی صورتحال جو سامنے آنا چاہیے۔ اٹس ویری، اگر یہ ہوا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دستی صاحب کی جو حالت تھی، تو کہنا مس اٹس ویری شیم فل کہ آپ مطلب جو بھی ہیں صاحب کے ایم این اے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہوا ہے۔ بہرحال وہی والی بات ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر ثابت ہو جائے ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اس پہ بڑا شدید ایکشن ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جا کے یہ کارروائی کی ہے۔